بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئین پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین پاکستان کو پاکستان کا دستور اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین مجریہ 1973 بھی کہتے ہیں۔ مارشل لاء کے اٹھنے کے بعد نئی حکومت کے لیے سب سے زیادہ اہم کاموں میں سے ایک نئے آئین کا مسودہ تیار کرنا تھا۔ سن 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد سن 1972 کو سن 1970 کے انتخابات کی بنیاد پر اسمبلی بنائی گئی۔ ایک کمیٹی مختلف سیاسی جماعتوں کے کر اس سیکشن سے قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کا مقصد ملک میں ایک نیا آئین بنانا تھا جس پر تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہوں۔ کمیٹی کے اندر ایک اختلاف یہ تھا کہ آیا کہ ملک میں پارلیمانی اقتدار کا نظام ہونا چاہیے یا صدارتی نظام۔ اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری کے معاملے پر مختلف خیالات تھے۔ 8 ماہ آئینی کمیٹی نے اپنی رپورٹ تیار کرنے میں صرف کیے۔ بالآخر 10 اپریل سن 1973 کو اس نے آئین کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی۔ وفاقی اسمبلی میں اکثریت یعنی 35 مثبت ووٹوں کے ساتھ اسے منظور کر لیا گیا اور 14 اگست سن 1973 کو یہ آئین پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ پاکستانی پارلیمانی نظام حکومت ہوگا، وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا اور اسے اکثریتی جماعت منتخب کرے گی۔ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہے اور صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے ایوان زیر میں 2/3 اور ایوان بالا میں بھاری اکثریت ہونا ضروری ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ عوام کو مواقع دیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں۔ عدلیہ آزاد ہوگی۔ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اغلاط سے پاک طباعت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ عصمت فروشی، جوا، سود اور فحش لٹریچر پر پابندی عائد کی جائے گی۔ عربی زبان کو فروغ دیا جائے گا۔ طلباء و طالبات کے 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ آئین کی روح سے مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کو ایک مانے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں، یوم آخرت اور انبیاء کرام پر ایمان رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ جو شخص ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا وہ دائرۂ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔